الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی مہربانی ہوئی ہے. ہم لوگ جناب چیپٹر کے آخری چیپٹر پہ پہنچ چکے ہیں، اور جو ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اور اس کا پہلا جو لیسن ہے وہ ہے اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت کیا ہے. منصوبہ بندی کا معنی اور مفہوم جانیں گے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں مستقل کی منصوبہ بندی کی اہمیت کیا ہے وہ سمجھیں گے. مثالیں دیکھیں گے آپ وسلم کے دور مبارک کی، اس کے اسباب کی صورتیں اور شرعی حدود و قیود کیا ہیں ان سے واقف ہوں گے، اور ان کے انفرادی اور اجتماعی اثرات کیا ہیں وہ پڑھیں گے. جناب پہلا لمبا لیسن بڑا. منصوبہ بندی کو عربی زبان میں تخطیط کہا جاتا ہے، انگلش میں آپ کو پتہ ہے اس کو پلاننگ کہتے ہیں. منصوبہ بندی کے دو اہم ستون ہیں اسلامی نقطہ نظر سے: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور بہترین کاوش کرنا. انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے، میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں. ہونا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہے، لیکن چونکہ انسان مشقت میں پیدا کی گیا اس لیے کہا گیا کہ کوشش کرے. کس نبی کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے؟ شاندار قصہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کا نام دیا. کس نبی علیہ السلام کا منصوبہ ایک ریسکیو پلان تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا منصوبہ ایک ریسکیو پلان تھا. ان کو باقاعدہ ٹائم دیا گیا، انہوں نے کشتی تعمیر کی، جوڑے جانوروں کے بھی اس میں سارے رکھے، خود بیٹھ گئے، اپنے خاندان جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا وہ لوگ چلے گئے، جو شہری مسلم تھے وہ سارے چلے گئے. ہر چیز پلان کے تحت ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کتنے دنوں میں تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا ہے؟ 6 دنوں میں فرمایا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں چیز ہو جاتی ہے، تو پھر 6 دن کا کیا ہے؟ اس لیے اس کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر چیز میں نے ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کی، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے، پورا سسٹم ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی بڑے سکون اور بڑے چسکے سے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی پلان کے ساتھ اور سپر طریقے سے کی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سارا کام ایک لمحے میں بھی ہو جاتا، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ جو مخلوق بہترین انسان کے نام سے یہاں پر پیدا کی گئی ہے اور زمین پر بھیجی گئی ہے، ان کو بھی پلاننگ کے ذریعے اپنا جو ہے سارا نظام چلانا، منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک دعوت کو خفیہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ 142 پیج. یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد حکمت اور تدبر سے کام لیتے ہوئے پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو دعوت دی، آہستہ آہستہ تجرید کے ساتھ دعوت کا دائرہ کار بڑھایا. پہلے 3 سال دعوت کو خفیہ رکھا تاکہ مشرکین کے رد عمل کی شدت کو کم کیا جائے اور دعوت کام ابتدا میں مشکلات کا شکار نہ ہو جائے. یہ عمل بہترین منصوبہ بندی کا مظہر ہے. اگلا جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں قید سے بچنے کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کیا واقع ملتا ہے؟ اچھا یہ سوال آپ نے خود جواب دینے. قرآن پاک کا مطالعہ کر کے سورہ یوسف آپ پڑھیں گے، ترجمے سے تفسیر پڑھ لیں اور اچھی بات ہے، اور آپ پھر بتائیں گے کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے، کہ وہ کیسے بچنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، وہ کیا تھی، کیوں کی گئی تھی. پیج 51 اسلامیات کی کتاب میں صرف اس کا ایک ذکر ہوا ہے، جواب نہیں بتایا. جواب آگے لکھا ہوا ہے کہ خود قرآن پاک کا مطالعہ کر کے آپ بتائیں گے. پیج نمبر 51. کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک و قوم کو تباہ کن قید سے بچا لیا تھا. یہ جناب آیات اگر آپ پڑھیں 47 to 49 تو اس میں بھی آپ کو ترجمہ تفسیر پڑھیں تو آپ کو ذکر ملے گا، اور پھر بتا دیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوا تھا. کیونکہ پہلے سے جو غلہ ہے وہ بچا لی تھا، کم جو ہے نا وہ کھایا پیا گیا تھا، کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلہ ہوا، پھر اس کے بعد قحط ہو گیا. تو وہ جب بہت زیادہ غلہ ہوا تو پھر وہ قحط والے دنوں کے لیے بچا کر رکھ دیا گیا پلان کے. اگر وہ بھی پہلے کھا دیا جاتا تو پھر قحط میں تو تباہی ہو جاتی.
رسول وسلم کے ہجرت کا واقعہ اس طرح بیان کریں اس منصوبہ بندی کا فوائد کا پتہ لگے. یہ اس کا جواب بھی آدھا کتاب ہے 152 پہ. باقی آپ اپنے الفاظ میں اس کو اضافہ کریں گے کیوں کنسیپچول ہے, ہر بچہ اپنے مطابق لکھے گا. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ سے نکل گئے, اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کا سفر مکمل کیا, وہ حکمت منصوبہ بندی کا شاہکار ہے. اب اس میں اپنے الفاظ بتائیں گے. اگر سارے اکٹھے نکلتے تو کامن سینس ہے کہ مشرکین مکہ کو اس بات کا جو ہے نا پتہ لگ جاتا, اور وہ ان کا راستہ روکتے اور ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے. پہلے آہستہ آہستہ رات کے اندھیروں میں ایک ایک کر کے دو کر کے لوگ جو ہے نا وہ گروپ کی شکل میں نہیں انڈیویجلی نکلے تھے وہاں سے. پھر آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے اور ابوبکر صدیق رہ گئے تھے, تو آخر میں پھر آپ دونوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا. یہ ایک بہترین پلاننگ تھی کہ اکٹھا نہ جائیں, ہلا گلا نہ ہو, شور شرابہ نہ ہو, گروپ کی شکل میں نہ جائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ سارے کدھر جا رہے ہیں. اکیلا بندے یا دو بندے کہیں جا رہے ہیں تو وہ اس وقت نارمل سمجھا جاتا تھا. لوگ کاروبار کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی آتے جاتے رہتے تھے. تو اس طرح یہ پلاننگ کے تحت وہاں سے اپنے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا. یہ بات آپ نے بتا دینی. جناب پہلا لانگ سوال ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں منصوبہ بندی کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں. پیج 151 سے شروع ہوگا اور 152 تک جائے گا. یہ جی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مستقبل کی منصوبہ بندی. لانگ کوسچن نمبر 1. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے مبارک ہے اس کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی منصوبہ بندی اور پلاننگ کا نمونہ ہے. شاندار نظم و نسق اور عظیم الشان واقعات ملتے ہیں ہمیں منصوبہ بندی کے. اب آگے کچھ واقعات کا ذکر کر لیں. ایک تو وہ دعوت والا واقعہ آ گیا, اس کے بعد اب ہجرت والا واقعہ آ گیا. پھر جو مختلف معاہدے کرائے تھے سکون کے لیے, میثاق امن کے لیے, میثاق مدینہ, موافقات قائم کر دی, انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا, آس پاس کے قبائل سے معاہدے کیے جن میں یہودیوں کے قبائل بھی شامل تھے. غزوات کے واقعات میں بھی آپ کی بہترین منصوبہ بندی حکمت عملی تھی. آپ دیکھیں غزوہ عہد میں جو انہوں نے تیر انداز کھڑے کیے تھے, اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے اور مال غنیمت کے چکر میں نہ پڑتے تو وہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوا تھا بعد میں وہ نہ ہو پاتا. مگر آپ وسلم کی منصوبہ بندی کے الٹ وہ کام کیا گیا ان کی اجازت کے بغیر. تو جناب یہاں تک مکمل کر لیں. جناب لانگ کوسچن نمبر 2 ہے قرآن حکیم سے منصوبہ بندی کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے. انبیاء کرام کے واقعات کا تفصیل سے تذکرہ کریں. 150 اور 151. یہ جی پیج نمبر 150 پہ ٹاپک ہے سنت انبیاء علیہ السلام اور مستقبل کی منصوبہ بندی. بار بار جو انبیاء کرام کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے, کل ملا کے تقریباً 26 انبیاء کا جو ہے قرآن پاک میں ذکر ہے. تو اس میں ایک بتانا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے پلاننگ کے تحت اپنی زندگی گزاری ہیں. پھر رسول السلام کا واقعہ آ گیا, کشتی بنانا, اہل ایمان جانوروں کو ایک ایک جوڑے کو اس میں سوار کرنا, ایک مکمل منصوبہ بندی اور ریسکیو پلان تھا. اللہ تعالیٰ کریم قادر ہے, وہ چاہتا تو یہ چیزیں خود ہی بن جاتی ہیں, اہل ایمان بچ جاتے ہیں, مگر حکمت یہ تھی کہ تمام اسباب جو اس وقت اویلیبل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے. اس طرح دیگر واقعات میں بھی ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت اہمیت کا اسباب. یہاں تک جناب آگے جا کے پھر لانگ نمبر 3 آ گیا. اچھا یہ ایکسٹرا سوال اس میں ایک ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی کیا حدود اور قیود ہیں, کس حد تک منصوبہ بندی کرنی چاہیے, اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ایکسٹرا لانگ بن سکتا ہے, کافی لمبا, یہ امپارٹنٹ ہے میرے ذہن میں, بڑا لمبا سوال ہے. یہاں تک یہ ایکسٹرا لانگ ہے. جو ایکسرسائز کا لانگ ہے آخری وہ ہے مستقبل کی, پیج نمبر 153 پہ ہے, مستقبل کی منصوبہ بندی کے کیا اثرات ہیں. یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے. انفرادی زندگی میں بھی گھر کے معاملات منصوبہ بندی شامل ہو تو خاندان اور اس کے افراد ترقی کرتے ہیں, مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے, ضروریات زندگی میسر آتی ہیں, افراد اطمینان, صحت اور آپس کی محبت کی فراوانی کا مشاہدہ ہو سکتا ہے. اگر خاندانوں میں بے نظمی ہو تو ان کی تباہیاں زندگیاں تباہ حالی کا منظر پیش کرتی ہیں. بد نظمی اور افراتفری اور یہ چیز اپنے معاشرے میں جناب, اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی اہمیت دیں.
تاکہ دین و آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. آپ وسلم کے اسوہ پر مکمل پیروی کریں. اپنا سکول گھر کا کام ترتیب منصوبہ بندی سے سر انجام دیں. یہ نہیں کہ اسلامیات کی ویڈیو اس وقت دیکھنی ہے جو اگلے دن صبح پیپر ہے وہ سمجھ نہیں آتی. بہت تک ہے روز کا روز ایک جو ہے نا وہ لیسن 27 لیسن میرا خیال بنتے ہیں. تو ایک دن چھوڑ کے ایک لیسن کر لیں, ایک دن مطالعہ کا کر لیں, ایک دن اسلامیات کا کر لیں. ایک ہر سبجیکٹ کو برابر ٹائم دیں کیونکہ ہر سبجیکٹس کے اپنے اپنے مارکس ہیں. جناب آخری لیسن رہ گیا ہمارا اس پوری کتاب کا, اسلامی تہذیب کے کیا چیزیں ہیں جو کہ اسلامی اسٹیٹ اور اسلام تہذیب کو باقیوں سے افضل بناتی ہیں. اس کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. یاللہ.